نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس تم پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ جو جس میدان کو سمجھتا ہے، جس علم سے واقف ہے، اس چیز کے تعلق سے اگر آپ کو معلومات لینی ہے تو آپ کو جاننے والوں سے ہی پوچھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر دوا کے تعلق سے معلومات لینی ہے تو آپ کو وہی بتا سکتا ہے جو میڈیکل سائنس کا علم رکھتا ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی گاڑی خراب ہے، اس کا علم اسی کے پاس ہوگا جو گاڑی بنانے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی جو میکینک ہوتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی گاڑی میں خرابی کیا ہے، یا اس سے آپ اپنی کار کے متعلق معلومات لیتے ہیں۔ ہر چیز کا جو علم ہوتا ہے، جو جاننے والا ہوتا ہے، اسی سے لیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سورسز بدل دیں گے تو یہیں سے خرابی لازم ہوتی ہے۔ قرآن مقدس نے اسی طرف توجہ دلائی، فاسألوا اہل الذکر، اسی لیے اپنی ایک عادت بناؤ کہ تم پوچھنے کی عادت بناؤ، اور اس سے پوچھو جو جانتا ہے۔ جو جانتا ہے اس سے پوچھو، اور پوچھو اس وقت جب تم نہیں جانتے۔ تو جاننے والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اسلام کیا ہے، جو واقف ہیں وہ آپ کو پھر سمجھاتے ہیں قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ علم قرآن، جو قرآن کے علم سے واقف ہوتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کے ظاہر سے بھی میں واقف ہوں اور قرآن کے باطن سے بھی میں واقف ہوں۔ قرآن مقدس کو اچھی طرح سے وہ جانتے، اسی لیے پوچھنے والے جب ان سے قرآن کے متعلق کچھ پوچھتے تو آپ بخوبی اس کا جواب دیتے اور پوچھنے والے کو مطمئن کر کے بھیجتے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، جب پوچھنے والوں سے جب تک آپ نہیں پوچھیں گے اس وقت تک اس کا علم نہیں ہوتا۔ مثلا ایک لفظ ہے عفو، عفو کے معنی بھی معاف کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے مغفرت، اس کے معنی بھی معاف کرنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اسی طرح ایک لفظ اور آتا ہے کہ جہاں معاف کرنا ہے، جہاں پر مغفرت کا لفظ آیا ہے، جہاں پر عفو یعنی معاف کرنا اس کے معنی ہوتا ہے، مغفرت کے معنی بھی معاف ہی کرنا ہوتا ہے، بخشنا، کسی کو معاف کر دینا۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تمہاری نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں تو تمہارے گناہ کاٹ دیے جاتے ہیں، یعنی اس پر ایک لکیر چلا دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے تو ایسی صورت میں گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے آگے بڑھ کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ گناہ مٹا کر کے، یعنی جو نیکی کرتا ہے اس نیکی کو
گناہ کو مٹایا جاتا ہے اور وہاں پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی کو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے بدلے میں برائیوں کو مٹا کر کے وہاں پر نیکیاں لکھ دیتا ہے، یعنی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو وہ جو آپ کے نامہ اعمال میں، جو نامہ اعمال کا جو رجسٹر ہے اس کے اندر جو برائی لکھی گئی اس کو مٹا کر کے پھر وہاں پر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ دیکھیے اللہ تعالی ہر آن غفور الرحیم ہے، تو یعنی جب مغفرت فرماتا ہے تو پھر اس کی رحمت آگے بڑھتی ہے اور نتیجتاً برائیوں کو مٹا کر کے پھر وہاں پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ بات کہ یہ فرق کیا ہے معاف کرنا، عفو اور مغفرت میں، یہ کس نے بتایا؟ یہ اسی نے بتایا جس کے پاس قرآن کا علم ہے۔ یہ مفسرین کرام کی ذات ہے جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور پھر قرآن کو وہ سمجھاتے ہیں۔ تو قرآن کا علم بھی اسی سے لینا چاہیے جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو قرآن سے واقف ہے۔ اسلام کا علم بھی اسی سے لینا چاہیے جو اسلام کو سمجھتا ہے، جو اسلام سے واقف ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسی طریقے سے قرآن کا علم رکھنے والے آپ کو جب بتاتے ہیں اور جب آپ قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اور قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ جنت کا تذکرہ ملتا ہے۔ جنت کا جو تذکرہ ملتا ہے، یہ جنت معافی کے بعد جب اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کی بخشش فرماتا ہے، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے جنت عطا فرماتا ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت کا ایک ماحول ہے، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، وہاں کوئی فساد نہیں ہے۔ تو اب جس کو جنت میں جانا ہے تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا، اپنے اندر اچھا ماحول پیدا کرنا ہوگا، اپنی شخصیت، اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے، کردار کو سنوارنے کے لیے ہمارے اندر نرمی پیدا ہو، اچھائی پیدا ہو، ہمیں اسلام ایک تہذیب سکھاتا ہے کہ کوئی اچھا کام جب شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ تو ذرا غور کیجئے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت، یعنی وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی بار بار رحم، رحمت، رحمانیت اور رحیمیت اتنا زبان پر آپ کے پریکٹس کرایا جاتا ہے، کیونکہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے، ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے، ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو یہ لفظ زبان پر رحمان اور رحیمیت کا آئے گا تو اس کا اثر دل پر اترتا ہے۔ کیونکہ جیسے جن لوگوں کی زبان پر گالی ہر وقت جاری ہو تو یاد رکھیے گا ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جن کی زبان پر ایسی باتیں، نرمی کی باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، یہ پہچان ہوتا ہے، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دل نرم ہے، شخصیت بتاتی ہے، اس کا ظاہر جو ہے، اس کی گفتگو، اس کا بات کرنا یہ بتاتا ہے کہ دل میں نرمی ہے، انسان نرم دل ہے۔ تو وہ جو نرمی جو پیدا ہوتی ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بار بار پڑھتا ہے بندہ تو زبان پر یہ تکرار ہونے کی وجہ سے بار بار الرحمن الرحیم کا جو تکرار، جو یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، اس کا اثر دل پر اترتا ہے۔ جب دل پر اترتا ہے تو دل کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کا اثر جب دوسروں تک پہنچتا ہے، اس طرح سے ایک ماحول، اچھے لوگوں کا ایک اچھا معاشرہ اسی طرح تیار ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر بھلائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے حضرت علی کا جو تذکرہ ابتدا میں کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی
تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہے۔ اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ کیا تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو دیکھو کہ اگر کوئی ایسا انسان تمہاری نظر میں آ جائے، یا تم ایسے انسان کی طرف اپروچ کرو جو پریشان حال ہے، جو بڑا درد میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے اوپر درد کا ایک وبال ہے، پریشانیوں کا بوجھ ہے، اگر تم اس کی پریشانی اور اس کے مصیبت کا بوجھ ہلکا کر سکو، اس جو درد کے عالم میں ہے اس کے درد کو اگر دور کر سکو، اگر تم نے ایسا کر دیا اور وہ تم سے راضی ہو گیا، وہ خوش ہو گیا، اس نے دعائیں دے دی، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم کس طرح، یہ گویا ایک بہت بڑی چیز ہمارے سامنے آ گئی، ہمیں ایک پلان مل گیا، ہمیں ایک چیز مل گئی کہ ہم اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو دور کر کے کیسے معلوم کریں کہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے، پریشان حال سے پریشانیوں کو دور کرو۔ یہ سارا علم اس وقت ملتا ہے، یہ ساری باتیں اس وقت ملتی ہیں جب ہم جاننے والوں سے سیکھتے ہیں۔ تو دوستان محترم، جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا وہ اہل بیت و صحابہ کی جماعت، اور جنہوں نے اہل بیت و صحابہ سے سیکھا وہ ہوئے تابعین میں ائمہ مجتہدین کی جماعت، پھر محدثین، مفسرین، پھر ایک سلسلہ چلتا گیا اور وہی علم پاس آن ہوتا گیا۔ تو جو اس راستے سے جس نے علم لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہاں بھی کامیاب رہے گا، اور وہاں بھی کامیاب اس لیے رہے گا کیونکہ اس کے پاس صحیح اسلام کا علم آ گیا۔ صحیح اسلام اسی سے سیکھو جس کے پاس اس صحیح اسلام کا علم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔